الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز علماء کرام، گزشتہ جمعہ میں ہم نے بنائے کعبۃ اللہ پر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج کی اس نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم امت ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم ملت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس عنوان پر آج آگے چل کر کچھ بات ہوگی۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کا مقام انبیاء علیہم السلام میں حضور علیہ السلام کے بعد باقی سب جماعت انبیاء علیہم السلام میں آپ کا مقام سب سے بلند ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 25 سورتوں میں ہے اور 60 جگہ سے زیادہ آپ کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی اکثر انبیاء علیہم السلام ہیں، حتیٰ کہ بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق باقی صرف 8 یا 9 نبی دوسری قوموں میں سے ہیں، باقی سب انبیاء علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی کنیت ابو الانبیاء ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے جد امجد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور انہی کی نسل سے ہزاروں انبیاء علیہم السلام آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے ہیں جن کا نام مدین ہے، ان سے حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ان گزارشات کے بعد یہ سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے، وہ 3-4 اہم باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری جو جد و جہد تھی، وہ اپنی قوم کے ساتھ ساتھ بطور خاص اپنے والد آزر پر آپ نے محنت کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر آزر آخری وقت تک نہیں سمجھا۔ آزر کا نہ سمجھنا، اس سے محدثین نے ایک بڑا عجیب نتیجہ اخذ کیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجات کا دارومدار حسب و نسب پر نہیں
نجات کا دارومدار ایمان پر ہے۔ یہی وجہ ہے نسب کی وجہ سے اگر کسی شخص کی نجات ہو سکتی تو آزر کی نجات ہوتی، نسب کی وجہ سے اگر کسی کی نجات ہو سکتی تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نجات ہوتی، نسب کی وجہ سے اگر کسی شخص کی نجات ہو سکتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی کی نجات ہوتی۔ تو معلوم ہوا نجات کا دارومدار نسب، تعلق یا رشتے پر نہیں ہے، نجات کا دارومدار ایمان پر ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نجات حسب پر نہیں، کمال پر ہوتی ہے، اور جس میں ایمان ہوگا، کمال ہوگا، اس کی نجات ہوگی۔ تو پہلا تو سبق یہ ملا۔ دوسرا سبق جو ملا وہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ماحول بڑا عجیب تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید سمجھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے، اور اللہ کا جو نبی بھی آتا ہے وہ انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ویسے تو ہر نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن پھر بعض انبیاء علیہم السلام کو اللہ جل شانہ بعض خصوصیات سے نوازتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر انتہائی کثرت کے ساتھ، بلکہ یہاں تک بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے صرف 2 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں، باقی سب پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام میں ویسے تو بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ایک خوبی آپ کی خاص ہے، اور وہ نمایاں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مشکل ترین حالات کے باوجود فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پالا تھا، باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی بھی قتل ہو گیا تھا، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جب اللہ کا حکم ہوا، اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا خاص پہلو یہ ہے کہ اللہ کا جو نبی ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اس کے سامنے دبتا نہیں، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ جیسے 2 آدمی ہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ تو وہاں سیرت کا یہ پہلو نمایاں ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کا بھی ایک پہلو نمایاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، گھر کا سارا ماحول مخالف، قوم ساری مخالف، ملک سارا مخالف، گھر کے افراد بھی سارے مخالف، قوم بھی ساری کی ساری مخالف، اور ملک بھی سارے کا سارا مخالف۔ اور اگر انسانی فطرت اور طبیعت کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت، انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے رخ پر بہہ جاتا ہے۔ تو ماحول کے رخ پر بہہ جانا انسان کی ایک کمزوری ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر والدین جو ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی گھر کا ماحول یہود کا ہے تو یہودی بن جاتا ہے، اور گھر کا ماحول نصرانیت کا ہے تو نصرانی بن جاتا ہے، اور گھر میں اگر مجوسی ہیں تو وہ مجوسی بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات میرے اور آپ سے متعلق تو ہو سکتی ہے کہ جیسا ماحول ہو ویسا ہی انسان ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام وہ ایسا نہیں ہوتے۔ ان کا محافظ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کو ماحول سے متاثر نہیں ہونے دیتے، کیونکہ انسان عام طور پر متاثر ہوتا ہے خوف سے یا لالچ سے۔ نبی جو ہوتا ہے نہ تو اس کو دنیا میں کسی کا خوف ہوتا، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرتا، اور نہ اللہ کے سوا کسی سے امید لگاتا۔ نہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی سے امید لگاتا ہے۔ تو جب نہ کسی سے ڈرنا ہے اور نہ کسی سے امید رکھنی ہے تو انسان متاثر ہوتا ہے یا انسان کا ذہن بدلتا ہے، وہ تو اس وجہ سے کہ انسان کبھی خوف کی وجہ سے اور کبھی لالچ کی وجہ سے، مگر نبی ان دونوں سے پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی جو ہے وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ نبی ماحول کو بدلتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے سارا ماحول مخالف تھا۔ سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں نبی کی مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص دریا میں کھڑا ہو جائے اور دریا ایک سمت کو بہہ رہا ہے اور وہ دریا کے درمیان میں کھڑے ہو کر دریا کا رخ بدلنے کی کوشش کرے۔ اب ہوتا تو یہی ہے کہ جو چیز دریا میں آتی ہے وہ دریا کے رخ پر بہتی ہے، مگر نبی جرأت اور استقلال کے اس پہاڑ کا نام ہوتا ہے کہ نبی دریا کا رخ تو بدلتا ہے مگر خود دریا کے رخ پر نہیں بہتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مخالف ماحول میں آنکھ کھولی، لیکن مخالف ماحول میں آنکھ کھولنے کے باوجود، سارا ماحول مخالف ہونے کے باوجود، وہ ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقلال میں جنبش نہیں لا سکا۔ قوم کا ماحول کیا تھا؟ تو قرآن کریم نے وہ ماحول بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہی بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا کر، مجسمے بنا کر بت بنا رکھے تھے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، تو 5 قسم کے بت انہوں نے بنا رکھے تھے، یعنی وہ پنجتنی تھے۔ تو 5 قسم کے بت انہوں نے بنا رکھے تھے، وہ ان بتوں کو پوجتے تھے۔ تو بتوں کو پوجنا یہ پرانا چلا آ رہا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچا۔ تو ان لوگوں نے بتوں کی تصویریں بنا کر، مجسمے بنا کر رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور ماحول کی صورتحال یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ اس سارے کے نگران تھے، گویا آج کی زبان میں کہیے ان کے وزیر مذہبی امور تھے اور ان تمام امور کی نگرانی کرتے تھے۔ تمام جو تھے اس وقت کے سب ان کے عبادت خانے جو انہوں نے بنا رکھے تھے، ان میں جو بت رکھ رکھے تھے، وہ سب کے سب بت اور وہ عبادت خانے آزر کی نگرانی میں چلتے تھے۔ ماحول اس درجے کا مخالف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے والد ماجد کو سمجھانے کی کوشش کی، اور والد ماجد کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کئی طرز اختیار کیے۔
کبھی ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا ان کی پوجا کرتے ہو جن کو خود بناتے ہو؟ کبھی کہا ان کی پوجا کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں۔ یعنی ساری طریقے اختیار کیے، ان کی بے بسی بتلائی، مگر والد جو تھے اور قوم جو تھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی۔ جب دیکھا کہ قوم دلائل سے بات نہیں سمجھ رہی تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور تشریف لے کر ابراہیم علیہ السلام نے ان کا قلعہ کما کر دیا۔ جو خدا بنے بیٹھے تھے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، اور پھر پیغمبرانہ فراست سے کام لیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا جو تھا وہ سب سے بڑے کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ بھی دعوت کا ایک انداز تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو ان سے پوچھتے تھے بتوں سے ما لکم لا تنطقون، اور تم بولتے کیوں نہیں، کھاتے کیوں نہیں، تم بول کیوں نہیں رہے، کھا کیوں نہیں رہے؟ اس قسم کی باتیں بھی ان سے کی، کیونکہ وہاں سب نیازیں وہاں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ نہیں کھا رہے تھے۔ تو جب ان میں سے کوئی جواب نہ آیا تو اب ان میں سے کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو کاٹ دیا اور کلہاڑا بڑے کے سر پہ رکھ دیا۔ اب جب قوم آئی اور قوم نے یہ حال دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئی قوم کہ یہ جو ہمارے بتوں کا حال کر سکتا ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آتے ہی فوراً ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تو اس وقت تو مناظرانہ جواب دیا، کہا بھی یہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے نا، آلات چوری جہاں سے برآمد ہوں تو چور وہی ہوا کرتا ہے، یہ کھڑا ہے، اس سے پوچھو نا کہ یہ کہاں گیا ہوا تھا، یہ جو بڑا ہے اس کی سرداری تھی، اس کا کام تھا سب کا خیال رکھنا، تو یہ بتائے نا کہ یہ کیا ہو رہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بات اس لیے کہہ رہے تھے کہ قوم کسی طرح یہ کہے کہ یہ نہیں توڑ سکتا، یہ نہیں بول سکتا۔ یہی ہوا، قوم نے فوراً کہا کہ ابراہیم تمہیں پتہ نہیں، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ توڑ نہیں سکتے، یہ اتنا کام کر نہیں سکتے۔ بس اب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے کا موقع مل گیا۔ آپ نے فرمایا اف لکم، پھر تم پر افسوس ہے، ولیما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ بول سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تم بھی عجیب لوگ ہو۔ تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا طرز اپنایا کہ ان سب کا نظریہ اور عقیدہ کیونکہ ان مورتیوں پر لگا ہوا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے مذمت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان خداؤں کو جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان سب کو توڑ دیا اور دنیا کو بتلایا کہ ان کی طاقت کچھ نہیں ہے، طاقت میرے اللہ کی ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس عمل کی وجہ سے موحد اعظم ٹھہرے، اور ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی توحید کا پرچار کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مار دیا، پیٹ دیا، اور قوم کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہ بن سکا، تو اب قوم کی عقل چلی گئی اور قوم نے کہا انصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خدا ان کی مدد کرتے، لیکن یہ ایسے بے بس اور بے کس خدا ہیں کہ قوم کو ان کی مدد کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اب ان کی مدد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا انتخاب کیا۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی عقیدت کیونکہ تصویروں کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تصاویر کو توڑا۔ دوسرا کارنامہ، قوم جس طرح بتوں کی پرستش میں مبتلا تھی نا، اسی طرح قوم قرآن کریم کے طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم ستاروں کی پرستش میں بھی مبتلا تھی، ستاروں کی پوجا بھی کرتی تھی۔ ایک بات ذرا سمجھیے تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے یہ جو ستارے ہیں، ان کے اندر چاند ہو، سورج ہو، ان کے اندر اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی مخلوق ہے،
سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر اللہ نے ان میں کوئی تاثیریں بھی رکھی ہیں، کوئی چیزیں بھی رکھی ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ تاثیر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یعنی جس طرح یہ سورج، چاند، ستارے طلوع ہونے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، جب چاہیں اللہ ان کو طلوع کریں، جب نہ چاہیں تو نہ طلوع کریں۔ اسی طرح ان کی جو تاثیر ہے، مثلا سورج کی تاثیر اگر گرمی ہے، چاند کی کوئی تاثیر ہے، ستارے کی کوئی تاثیر ہے، تو وہ تاثیر بھی مخلوق ہے، جب اللہ چاہیں تو اس کو بھی ختم کر دیں۔ دیکھیے سورج کی تاثیر ہے گرمی، مگر جب اللہ چاہتے ہیں تو اسی سورج کے سامنے مضبوط بادلوں کی تہ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گرمی زمین پر آ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ تاثیر کو بند کرنا چاہیں تو تاثیر کو بند کر دیتے ہیں۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو بنایا ہے، اس طرح ان میں تاثیر بھی رکھی ہے، مگر تاثیر کا مفہوم یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ جب چاہیں اس تاثیر کو ختم بھی کر سکتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کو اختیار ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قوم اس میں مبتلا تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی خاتمہ کرنا تھا، کیونکہ قوم کو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب اس سے قوم کو کس طرح ہٹایا؟ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کی تردید کرنا، اس طرح کہ اسٹیٹ اس کا انکار کر دیا جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ ہے کہ وقتی طور پر دوسرے کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، اور وقتی طور پر کسی درجے میں اس کو تسلیم کیا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ جواب تسلیمی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، فلاں بات تسلیم کرتے ہیں، فلاں بات تسلیم کرتے ہیں، لہذا فلاں کا جواب دو۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب تسلیمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لاؤ جی۔ ایک دن فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ گویا کہ قوم کو سمجھایا کہ اچھا تم یہی کہتے ہو نا کہ یہ رب ہے، لو جی یہ رب ہے۔ رب نکلا، گویا کہ ستارہ نکلا، اس کو دیکھتے رہے۔ پھر ایک وقت ہوا کہ ستارہ غروب ہو گیا، پھر چاند نکلا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہا اچھا یہ زیادہ روشنی والا ہے، یہ میرا رب ہے۔ یہی کہتے ہو نا کہ تم یہ ہمارا رب ہے، چلو یہ ہمارا رب ہے۔ اب وہ بھی غروب ہو گیا، پھر سورج نکلا، فلما جن، جس وقت سورج نکلا تو کہا بازغتاً قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، بڑا بھی ہے۔ ایک اور دلیل بھی ساتھ پیش کر دی۔ جب شام کو وہ بھی غروب ہونے لگا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جو مسئلہ سمجھایا وہ مسئلہ بڑا عجیب تھا۔ جو اس پر مفسرین نے لکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم کے الفاظ کا وہ مفہوم جو ان حضرات نے لکھا۔ تو انہوں نے کیا لکھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے چاند، ستارے، ان میں ایک تاثیر تھی، چاند میں ایک تاثیر تھی جی، اور سورج میں ایک تاثیر تھی۔ یہ طلوع ہوئے، روشنی ایک تاثیر ہے، انہوں نے بخشی، گرمی، دھوپ انہوں نے بخشی، اور روشنی دنیا میں وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی تھی اس کی وجہ سے دنیا روشن ہوئی۔ لیکن میں ستارے کو پوجنے والا ہوں بالفرض، میں ستارے سے محبت کرتا ہوں۔ اب اگر میں ستارے کو کہوں کہ میاں ستارے تھوڑی دیر رک جاؤ، تو ستارہ رک جائے گا، چاند رک جائے گا، سورج رک جائے گا؟ سورج چاند رک نہیں سکتا، وہ اپنے وقت مقررہ پر غروب ہو کے رہے گا۔ میرے منت زاری کرنے سے نہ وہ رکتا ہے نہ وہ چلتا ہے۔ پھر جب سے نکلنے لگا ایک ہی وقت میں طلوع ہوئے جا رہا، ایک ہی وقت میں غروب ہوئے جا رہا، نہ تو وہ
طلوع ہونے سے تھوڑی دیر تاخیر کر سکتا ہے اور نہ غروب ہونے میں تھوڑی دیر تاخیر کر سکتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے نہ تو وہ طلوع ہو اور نہ وہ اپنی مرضی سے غروب ہو۔ بھئی یہ کیا ہے؟ نہ اپنی مرضی سے رفتار رکھ سکے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی کسی کا محکوم ہے، کسی کے حکم سے نکلتا ہے، کسی کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے گویا کہ سارا دن دیکھ کے پھر کہا کہ لو بھئی یہ سورج جو تھا یہ بھی غروب ہو گیا، اس کا مطلب اس کو بھی اتنا اختیار نہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے، اگر ہم اس کے بندے ہیں بالفرض تو وہ اپنے بندوں پر کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب غروب ہونے کا وقت آئے گا تو وہ غروب ہوگا۔ اول تو ہم اس کے بندے ہیں نہیں، ہم تو بندے اللہ کے ہیں، یعنی جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں وہ جتنا ہی چاہیں جتنا مرضی زور لگا لیں وہ رک نہیں سکتا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رب ماننے سے انکار کیا اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں، اور وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، ان ساری چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہے نا، ان کی طرف میں اپنا رخ نہیں کرتا، بلکہ پیدا کرنے والے کی طرف، ان چیزوں کی طرف رخ نہیں کرتا، بلکہ میں تو پیدا کرنے والے کی طرف رخ کرتا ہوں۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بھی تردید کی، اور بتوں کی تردید کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی بھی تردید کی، مگر ستاروں کی تردید کے لیے آپ نے طریقہ اور اپنایا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ستاروں میں کو مؤثر سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ستارہ ٹوٹا، روشنی پھیلی، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور کہا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ سمجھیں کہ کوئی بڑا آدمی جب مر جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل غلط ہے، ستاروں کے اندر یہ بات بالکل نہیں، وہ کسی کی موت اور حیات سے بالکل متاثر نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رجوم للشیاطین کا ذریعہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر دی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، سورج کو گرہن لگ گیا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بطور خاص یہ فرمایا آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، لا ینخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، نہ کسی آدمی کی موت سے نہ کسی کی حیات سے۔ تو دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ستاروں کے دیکھنے والے، نجوم کا دیکھنے والے جیسے ہرقل ہے، دوسرے تیسرے ہیں، وہ ایک بات بتلا دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ قضیہ اتفاقیہ ہے، لزومیہ نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جی، لیکن بات وہی رہے گی کہ ان کی یہ جو تاثیر ہے یہ بھی مخلوق ہے، اور ان میں یہ تاثیر بھی اللہ ہی نے رکھی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب دو باتوں کے بعد تیسری بات سمجھیے، ہم کیونکہ ملت ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے اب اس کو سمجھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا کام کیا کیا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا اسلم، تابع فرما ہو جا، قال اسلمت، کہا میں تابع فرما ہو گیا، لرب العالمین، اس ذات کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اب یہ ہے ملت ابراہیمی جس کو سمجھنا ہے۔ ملت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو،
قال اسلمت، کہا میں نے سپرد کر دیا۔ اور جب کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر وہ اگلے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے جس کے سپرد کیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، آزمائش میں ڈال دیا۔ کبھی کہا بیوی کو چھوڑو، کبھی کہا بچے کو چھوڑو، کبھی کہا بچے کو جو ہے نا ذبح کرو۔ جی اب کتنے کتنے مشکل کام۔ ایک وقت تھا جب کہا کہ والدین کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا جی۔ پھر ایک وقت آیا کہا یہاں سے ہجرت کرو، ہجرت کر لی۔ پھر ایک وقت آیا کہا کہ بیٹی اپنا بیوی کو اور 86 سال کی عمر میں جو اولاد نصیب ہوئی اور پتہ نہیں کتنی اس کے لیے دعائیں کی، اب جو اولاد ملی تو کہا کہ اس کو جنگل میں چھوڑاؤ، وہاں تو ابھی کوئی چیز نہیں، بوادن غیر ذی زرعین، وہاں تو کوئی اللہ والی چیز نہیں تھی، کہا وہاں چھوڑ کے آؤ۔ سپرد جو کر دیا اپنے آپ کو، چھوڑ دیا۔ اب کہا کہ بیٹا جب جوان ہوا کہا ذبح کرو، ذبح کے لیے لٹا لیا۔ اب جب 30 سال کی عمر کو پہنچا کہا میرا گھر بناؤ، تو گھر بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اب ملت ابراہیمی کیا بتلاتی ہے ہمیں؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت، کہ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو بس ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ہے ملت ابراہیمی، کہ آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، اب جب آگ میں ڈالنے کا حکم دیا آگ میں چلے گئے، وطن سے نکلنے کا حکم دیا وطن سے نکل گئے، بیوی جدا کرنا چاہی جدا کر دی، بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو بیٹا ذبح کر دیا، یعنی جو حکم ہوتا گیا وہ آپ سر تسلیم خم کرتے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ملت ابراہیمی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اپنے آپ کو سپرد کر کے کیا کہا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میں عبادت صرف آپ کی کروں گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای، میرا مرنا جینا میرے قربانی یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو گویا کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، تو ملت ابراہیمی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ کا مال دینے کا حکم ہو تو مال دینا ہے، جان دینے کا حکم ہو تو جان دینی ہے، اللہ تعالیٰ وقت مانگے تو وقت دینا ہے، یعنی جس چیز کی قربانی اللہ مانگے اس چیز کی قربانی دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔